السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے طیبہ۔ تو آج کی ویڈیو میں بات کروں گی زنیرہ مہم کے بارے میں اور دعا زہرا کے بارے میں۔ تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ زنیرہ مہم نے دعا زہرا کا فرسٹ انٹرویو کیا تھا، تو اس میں زنیرہ نے دعا سے بہت ہی عجیب سوالات کیے تھے اور ایکسائٹڈ سا ماحول بنایا ہوا تھا کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ خیر وہ تو ان کا پرانا انٹرویو تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ زنیرہ نے جو دعا کا سیکنڈ انٹرویو کیا ہے، اب جو میں باتیں کرنے لگی ہوں وہ آپ لوگ ذرا غور سے سمجھیے گا کہ یہ زنیرہ مہم اور یہ جو دعا ہے، اس نے جو جوابات دی ہیں زنیرہ کو کہ اس کے اندر کس قدر جھوٹ ہے۔ پہلے نمبر پہ تو یہ دعا نے کہا ہے کہ میرے والد نے جو میری تصویریں اپلوڈ کی ہیں وہ پرانی ہیں، تب میں چھوٹی تھی اور اب میں بڑی ہوں، میں 14 سال کی نہیں ہوں، میں 17 سال کی ہوں۔ تو میری بات سنو، پہلے بھی تم پیزاز اور برگر ہی کھاتی تھی اور اب بھی تم پیزا ہی کھاتی ہو، تو 2 مہینے کے اندر تم کس طرح بڑی ہوگی؟ آپ لوگ یہ بات سمجھیں کہ 2 مہینے کے اندر یہ لڑکی بڑی ہو گئی ہے اور پیزا کھا کر یہ بڑی ہوئی۔ زنیرہ میڈم، آپ نے جو دعا کے والد سے یہ کہا ہے کہ وہ یوٹیوبرز کے ہاتھوں کھلونا نہ بنے، یوٹیوبرز کو وہ پے کرتے ہیں، تو میڈم میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو دعا کے فادر ہیں نا اور جو ان کی مدر ہے، وہ یوٹیوبرز کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ وہ کتنی کو بھی ان کو پیسے دیں گے اور کتنی کو ان سے ویڈیوز بنا لیں گے، تو یوٹیوبرز کو جو ہے نا وہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ نے بھی کسی سے پیسے نہیں لیے اور آپ بھی اس گینگ میں انوالو نہیں ہیں اور آپ اس گینگ کا حصہ نہیں ہیں۔ زنیرہ، آپ بس یہ کرتی ہیں کہ آپ ہر طرف سے انفارمیشن لیتی ہیں اور دعا نے آپ کو جو کچھ بھی بتایا آپ نے سیم وہی آگے عوام کو بتایا ہے۔ ہمیں آپ پر اتنا یقین ہے کہ آپ کچھ بھی خود سے جھوٹ نہیں بول سکتی، لیکن آپ یہ بھی تو سوچیں نا کہ جو لڑکی گھر سے بھاگ گئی ہے، جس نے اپنے ماں باپ کو ذلیل و خوار کر دیا، کیا وہ آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتی؟ اس نے آپ کو ساری باتیں جھوٹ بتائی ہیں۔ اور زنیرہ، آپ نے دعا کی ہر ایک بات پر یقین کر کے دعا کو آپ نے سچا کہا ہے اور اس کے والدین کو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں۔ دعا نے دیکھیں، اس نے سیکنڈ انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ اس کو اپنے ماں باپ سے مزید نفرت ہوتی جا رہی ہے، وہ اس کو پہلے بھی جینے نہیں تھے دیتے اور اب بھی جینے نہیں دیتے۔ تو کچھ دن تم اس ظہیر لڑکے کے ساتھ رہی اور تمہیں اپنے ماں باپ سے نفرت ہو گئی ہے اور تمہاری وہ شادی کرنا چاہتے تھے، اور تم یہ کہہ رہی ہو کہ تمہارے کزن سے تمہاری شادی ہو رہی تھی اور تمہاری شادی کی شاپنگ سٹارٹ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے تمہیں لگا کہ تمہاری شادی کرنے والے ہیں اور تم گھر سے نکل آئی۔ دیکھیں، تمہارے ماں باپ جو ہے نا، ان کو بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، 2 مہینے سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی ماں کو تم دیکھو کہ وہ پہلے کس طرح کی تھی اور اب اس کا پریشانی سے کیا حال ہو گیا۔ تو وہ کہیں سے بھی تمہارے ماں باپ کو اس طرح سے نہیں لگتے کہ وہ اتنی چھوٹی لڑکی کی شادی کر دیں۔ اور تم نے یہ کہا ہے کہ تمہاری ماں تمہیں مارتی تھی، تمہیں مارتے تھے، تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، تمہیں جینے نہیں دیتے تھے، تو انہوں نے تمہیں اتنی جو تم تصویریں لیتی تھی اور جو موبائل تم نے پاس رکھا ہوا تھا، تو کیا انہوں نے تمہیں آزادی نہیں تھی دی ہوئی؟ تمہیں مارتے تھے؟ کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ تمہیں مار پڑتی ہوگی۔ اور دعا میڈم، یہ جو کچھ بھی تم کہہ رہی ہو نا، یہ سب کچھ تمہارے سسرال والے کہلا رہے ہیں کہ جو تمہیں وہ کہہ رہی ہیں تم وہی آگے عوام کو بتا رہی ہو، اور ان کی تم باتوں میں آئی ہوئی اور اپنے ماں باپ کو تم نے ذلیل و خوار کر دیا۔ اور ہاں، ایک بات میں تمہیں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تم اسلام کی باتیں کرتی ہو، کچھ دنوں سے تم اسلام کی باتیں کر رہی ہو کہ میں نے اسلام کے مطابق شادی کی ہے، اسلام میں لکھا ہوا ہے کہ پسند کی شادی کر سکتے ہیں۔ تو جی ہاں، اسلام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پسند کی شادی کر سکتے ہیں، لیکن اسلام میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اپنے ماں باپ کو ذلیل و خوار کر کے بھاگ کر شادی کی جا سکتی ہے۔ اسلام کی تم باتیں کرتی رہتی ہو، آج کے بعد یہ بات نہ کرنا۔ اور زنیرہ میڈم، آپ یہ بات کرتی ہیں کہ آپ دعا کے گھر گئی ہیں، اس کے سسرال والوں سے ملی اور آپ کو کہیں سے بھی ایسا ماحول نہیں لگا کہ وہ کوئی گینگ ہے یا انہوں نے بچی کو کڈنیپ کیا۔ تو دیکھیں، یہ جو فراڈیے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اسی طرح شروع میں اسی طرح اچھے بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ شریف لوگ ہوتے نا، اچھے لوگ ہوتے، تو ان کو جب دعا بھاگ کر آئی تھی، وہ دعا کو بھی جو ہے اس کے گھر چھوڑ کر آتے اور اپنے بیٹے کو بھی جو ہے ڈانٹتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ زنیرہ میڈم، یہ دعا زہرا لڑکی جو ہے نا، یہ آپ سے ساری باتیں جھوٹ کہہ رہی ہے اور آپ وہی آگے عوام کو بتا رہی ہیں۔ آپ کس طرح یہ ثابت کر سکتی ہیں کہ یہ دعا نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ سچ بول رہی ہے اور اس کے ماں باپ جھوٹے ہیں؟ ایک انسان اتنا پریشان ہے، آپ اس کو مزید پریشان کرتی جا رہی ہیں۔ آپ اس کی بیٹی کا ساتھ دے رہی ہیں اور اس کے ماں باپ کا ساتھ نہیں دے رہی ہیں۔ وہ لڑکی جو اپنے ماں باپ کی نہیں سگی ہو سکی، جو اپنے ماں باپ کو ذلیل و خوار کر رہی ہے، وہ آپ کے ساتھ نہیں جھوٹ بول سکتی؟
دعا کے فادر نے جو یہ ویڈیو بنائی ہے اس میں انہوں نے قرآن پاک اٹھا لیا ہے، حالانکہ قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے جو ہے بھیجا گیا ہے، اس سے چیزیں سیکھنے کے لیے بھیجا گیا ہے، قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں۔ لیکن اس آدمی نے اپنی عزت بچانے کے لیے اور کوئی ان کو راستہ نہیں ملا، مجبور ہو کر انہوں نے قرآن پاک اٹھایا ہے، لیکن آپ اس لڑکی کا ساتھ دے رہی ہیں۔ اور دعا زہرا، یہ میں تمہیں آخری بات کہنے لگی ہوں کہ یہ جو تم نے پورے پاکستان کو بیوقوف بنایا ہوا ہے نا، جو کچھ تمہارے سسرال والے تمہیں کہہ رہے ہیں نا، تم وہی بولتی جا رہی ہو، اور وہ لوگ تمہیں پاگل بنا رہے ہیں۔ بڑی بات ہے تمہاری کہ تمہیں کچھ دن تم اس لڑکے کے ساتھ رہی اور ماں باپ سے تمہیں نفرت ہو گئی ہے۔ ماں باپ نے تو تمہیں اتنا آزاد رکھا ہوا تھا، تمہیں موبائل دیا ہوا تھا۔ ہم بھی تمہارے ماں باپ کو 2 منتھ سے دیکھ رہے ہیں، وہ پریشان ہیں، وہ کہیں سے بھی اندازہ ہم بھی لگا لیتے ہیں، وہ کہیں سے ایسے نہیں لگتے کہ تمہاری شادی وہ کرتے ہوں اتنی جلدی۔ زنیرہ میڈم، جب آپ سے کوئی انٹرویو لیتا ہے تو کیوں نہیں آپ صحیح طرح جواب دیتی کسی بات کا؟ پہلے آپ یہ ثابت کریں کہ یہ لڑکی سچ بول رہی ہے، اس کے بعد آپ اس کے ماں باپ کو غلط کہیں۔ آپ اس لڑکی کو جو ہے کہہ رہی ہیں کہ تمہارے ماں باپ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ لڑکی سچ بول رہی ہے۔ پہلے صحیح طرح سے ساری انفارمیشن لیں، پھر ویڈیو بنائیں۔ اور زنیرہ میڈم، اب آپ یہ کہیں گی کہ قرآن پاک تو آپ نے بھی اٹھایا ہے، لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ اس گینگ میں شامل نہیں ہیں، اور جو ہے آپ کسی سے آپ نے پیسے نہیں لیے، آپ بس یہ کہہ رہی ہیں کہ جو کچھ آپ کو دعا کہہ رہی ہے آپ وہی عوام کو بتا رہی ہیں، تو یہ لڑکی میڈم آپ سے جھوٹ بول رہی ہے۔ اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ دعا کے فادر کو پتہ تھا کہ اس کی بیٹی بھاگی ہے، وہ لیٹر چپکا کے آئی تھی۔ تو پہلے نمبر پہ تو آپ میری بات سنیں کہ کوئی بھی ماں باپ جن کو پتہ بھی ہو کہ ہماری بیٹی بھاگی ہے، تو وہ لوگ پاگل ہیں کہ سوشل میڈیا کا سہارا لیں اور اپنی بیٹی کو خود ہی بدنام کریں، اتنا بڑا ڈرامہ کریں۔ 3 دن تو اس کی مدر نے کہا ہے کہ وہ لوگ خود اس کو گلیوں میں ڈھونڈتے رہے ہیں۔ ان کو اگر پتہ ہوتا یا اس نے کوئی ذکر کیا ہوتا اپنے ماں باپ سے ظہیر کا، تو وہ پاگل تھے کہ اس طرح جگہ جگہ اس کو ڈھونڈتے اور سوشل میڈیا پر آ کر جو ہے یہ باتیں کرتے۔ تو پہلے سے ہی طرح آپ انفارمیشن لیں، اس کے بعد ویڈیو بنائیں۔